کا جب وقت آتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی شیر خدا کو فرماتے ہیں کہ آپ نے مدینہ میں ہی رہنا ہے. تو وہ جو بدر میں گئے، وہ جو احد میں گئے، وہ جو ساری اسلام کی جنگوں کے اندر صف اول کے مجاہد اور غازی مان کر رہے، تو جب غزوہ تبوک کے موقع پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ آپ نے نہیں جانا، تو علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ جذبہ جہاد تھا نا، وہ شوق شہادت تھا، تو وہ مچل رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جا رہے ہیں. تبوک کا جو واقعہ اس کو قرآن پاک نے بطور خاص بیان فرمایا سورۃ الاحزاب کے اندر، اور سورۃ توبہ ہے، مختلف مقامات کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا اس واقعے کو. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وسلم میرا بڑا جی چاہتا ہے. تو جب وہ دیکھا نا کہ علی بار بار اصرار کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس انداز میں تسلی دی. میرے آقا نے فرمایا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو محمد کے لیے ویسا ہو جا جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہوا تھا. تو محمد کے لیے ویسا ہو جا جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہوئے تھے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب؟ فرمایا جب موسیٰ اللہ کی پاک بارگاہ میں گئے تھے نا 40 راتوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا تھا کہ تو آ رہا ہے اپنی امت کی اصلاح کے لیے، اپنی امت کے ایمان کو بچانے کے لیے. اپنے بھائی ہارون کو ان کے ساتھ رکھنا، ان کے ساتھ ان کے اوپر نگران رکھنا، ان کا نگران اور امیر بنا کے آنا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی میں چاہتا ہوں کہ غزوہ تبوک میں ہم سب جا رہے ہیں، تم مدینہ کے اندر مدینہ کے بچوں اور عورتوں کا محافظ بن کر زندگی گزار. لیکن ساتھ میرے آقا نے فرما دیا کہ چونکہ موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم المرسلین نے یہ ارشاد فرما دیا ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے، فرمایا اے علی موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، لیکن میں نبی ہوں تو نبی نہیں ہے. یعنی اس حوالے سے مولا علی شیر خدا کی عظمت اور فضیلت بھی بیان فرمائی، اور ساتھ ختم نبوت کا پیغام بھی عطا فرما دیا. جب علی نبی نہیں بن سکتے تو آج کا کوئی بدبخت شخص علی کیسے بن سکتا ہے؟ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ جب وہ علی نہیں بن سکتا، اللہ علی کائنات کے اندر دوسرا نہیں بن سکتا تو نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اور پھر دیکھیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آخری بات کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے لیے بطور خاص ہی آپ کو اعزاز عطا فرمایا تھا کہ حالت جنبی جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے، فرمایا کوئی شخص اپنے تمام صحابہ کو فرما دیا تھا، سب کے لیے یہ رول تھا، فرمایا کوئی اس حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا الا علی. فرمایا میرا علی تب بھی آ سکتا ہے. بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ مولا علی کو چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اعزاز تھا ہی، لیکن علی کو یہ اعزاز عطا، ترمذی کی حدیث پاک ہے علی کو یہ اعزاز کیوں عطا فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جس کی ولادت ہی کعبہ میں ہوئی تھی. فاطمہ بنت اسد وہ خانے کعبے کا طواف کر رہی ہیں، تو اس وقت پتہ ہے لوگ آپ کو برہنہ طواف کرتے تھے، اور اتنی چار دیواری اس طرح پردے کا وہ خیال نہیں تھا. تو درد ذیل شروع ہوئی تو پریشان ہو گئی کہ اب جو ہے نا میں کہاں جاؤں، گھر جا نہیں سکتی، ایک دم پتہ ہے کیفیت ہوتی ہے درد کی. تو اللہ پاک نے غیب سے آواز آتی ہے اے فاطمہ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ آپ پردے کا ساری زندگی اہتمام کرتی رہی، ہم آپ کے لیے دیوار کعبہ کو پھاڑ دیتے ہیں. تو یہ وہ واقعہ بنا کہ ولادت آپ کی کعبہ کے اندر ہوئی، پھر وہاں پر ولادت ہو گئی. اب ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، دائی کی خواہش ہوتی ہے، جو نرس آج کل جدید دور ہے، نرس کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو تو روئے، آنکھیں کھولے. لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ویر بھی ہیں، یہ بھائی بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عظمت فضیلت عطا فرمائی ہیں، اور ان کو اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا ہے. آنکھیں نہیں کھول رہے، پریشان ہے، والدہ پریشان ہے. والدہ سے بڑھ کر کون پریشان ہوتا ہے؟ ہاتھوں میں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جا رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت عبداللہ سے آ رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے. فرمایا چچی پریشان کیوں ہے؟ چہرے کے اوپر اس طرح کی پریشانی کیوں ہے؟ کہتی ہیں اے میرے بھتیجے علی اللہ نے عطا کیا ہے، یہ حیدر اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا. جو ہی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، علی نے فوراً اپنی آنکھیں کھول لی. تو پیار محبت کی باتیں ہونے لگی. تو میرے آقا نے زبان حال میں پوچھا اے علی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا تھا، ماں کو کیوں پریشان کیا اتنی دیر؟ تو زبان حال سے علی المرتضیٰ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی کوئی اپنی ماں کو دیکھتا ہے، کوئی نرس کو دیکھتا ہے، کوئی دائی کو دیکھتا ہے، کوئی بابا کو دیکھتا ہے، کوئی دادا کو دیکھتا ہے. میرا یہ جی چاہا کہ جب میں اس کائنات کے اندر آؤں تو سب سے پہلے میری نگاہ چہرہ والضحیٰ پر پڑ جائے. اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھیں نہیں کھول رہا تھا. بہرحال
بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، جن کی ولادت کعبہ کے اندر ہوتی ہے، اللہ پاک ان کو شہادت بھی مسجد کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ ان کی اسلام کے اوپر اتنی زیادہ ان کی خدمات ہیں اسلام کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نبی پاک آخری بات حدیث پاک بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایمان کی پہچان کرنا چاہو نا تو اس کا پیمانہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ یہ صحابہ کو فرما رہے ہیں، آج ہمیں نہیں، صحابہ کو میرے آقا نے فرمایا نبی، اور صحیح حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا اور مومن علی کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں ساری دنیا علی کو چھوڑ دے تو علی کا جاتا کچھ نہیں ہے، اگر علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا رہتا کچھ نہیں ہے۔ جب ایمان ہی نہیں رہا تو پھر کیا چیز رہ گئی؟ بہرحال مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو اللہ پاک نے بہت زیادہ عزتوں سے نوازا، فضیلتوں سے نوازا، برکتوں سے نوازا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی دامادی کے لیے چنا، اور عورتوں کی جو سردار ہیں سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کو آپ کے عقد کے اندر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی کی جو نسل ہے وہ باپ سے چلتی ہے، فرمایا میری جو نسل ہے وہ علی سے چلے گی۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے کائنات کے اندر۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی بہت زیادہ محبت عطا فرمائے، اور آپ کی محبت میں، آپ کے ادب کے اندر ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔